بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے باکی کا ذکر کریں گے کہ آپ کے اندر ایمان کس قدر مضبوط تھا اور آپ کتنے بے باک تھے، کتنے بہادر تھے ایمان کے حساب سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم علی الاعلان دعوت اسلام دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابو بکر کہ ان قلیل، ہم ابھی تھوڑے ہیں تعداد میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ضد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج علی الاعلان کعبے میں ہم اسلام کا پرچار کرتے ہیں۔ اجازت لی، کعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں اور علی الاعلان تبلیغ کرنا شروع کر دی حضرت ابو بکر صدیق نے، اور مشرکین ٹوٹ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کافی زخمی ہوتے ہیں، آپ کو خوب زد و کوب کیا جاتا ہے، اور بدبخت عتبہ بن ربیعہ نے آپ پر حملے کیے اور آپ کے چہرے کو ضربوں کے ساتھ بہت زخمی کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ وہ آپ کو مردہ تصور کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ آتے ہیں اور آپ کو اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں، اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ اگر ابو بکر کی جان چلی گئی تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے، اسے چھوڑیں گے نہیں، ہم قصاص لیں گے اور قتل کے بدلے میں اسے قتل کر دیں گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہیں، سارا دن بے ہوش رہے، اور دن کے آخری حصے میں جب ہوش آتا ہے تو ہوش آتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اب وہ لوگ، قبیلے کے لوگ ناراض ہوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے، کہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہے پھر انہی کا نام لے رہے ہو۔ اور وہ بھی لوگ کافر تھے، اس لیے وہ چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے، کہا کہ ہم آپ کے پاس نہیں رہیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اور ماں کچھ دیتی ہے کھانے پینے کے لیے، آپ کہتے ہیں فَإِنَّا لِلَّهِ عَلَيَّ أَلَّا أَذُوقُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبَ شَرَابًا أَوْ آتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، کچھ بھی نہیں میں نے کھانا پینا۔ تو ماں بھی پریشان ہے۔ والدہ پوچھتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ڈھونڈوں؟ آپ نے کہا جاؤ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کریں۔ آپ کی والدہ جاتی ہیں، ام جمیل کے پاس جا کے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کہاں ہے؟ وہ ابتداً تو انکار کرتی ہیں، کہتی ہیں مجھے ابو بکر نے بھیجا ہے۔ وہ پھر خود ساتھ آتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے کہا کہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان کی فکر نہ کرو۔ ام جمیل نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ کہا کہ اس وقت آپ دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مجھے لے جاؤ، دیکھو کہ اتنی چوٹیں آئی ہیں، لیکن کہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں گا تب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَلَّا أَذُوقُ طَعَامًا وَشَرَابًا، کہ میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھوں گا، ملاقات نہیں کر لوں گا، تب تک میں کچھ چکھوں گا نہیں، نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ پھر ایک طرف ام جمیل، دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ سہارا دیتی ہیں اور ان کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، آپ ان کی حالت دیکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دے دیتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھو ایمان، دیکھو کہ آپ کو اتنے زخم آئے تو آپ کا خیال یہ تھا کہ اصل دشمن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو مجھے اتنی ضربیں لگی ہیں، اتنے زخم آئے، میری یہ حالت کر دی ہے کفار نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال کر دیا ہوگا۔ تو پریشان تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیا، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہ کی، اپنی بھوک پیاس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ کون ذات ہے؟ یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ آپ
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیار تھا، اور پیار اتنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جس کے آگے بھی میں نے اسلام پیش کیا اس نے تأمل کیا، اس نے سوچ بچار سے کام لیا، غور و فکر کیا۔ فرمایا سوائے ابو بکر کے میں نے اسلام قبول کیا تو ابو بکر نے بغیر سوچے ہی مجھے کہہ دیا کہ میں نے قبول کر لیا، اسلام پیش کیا، تو اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں خواب کا کہ میں نے ایک دفعہ بحیرہ راہب سے خواب بیان کیا کہ خواب کی تعبیر بتاؤ، تو بحیرہ راہب نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں مکے کا رہائشی ہوں۔ کہا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا تمیم جو کہ قریش کا ایک قبیلہ ہے اس سے میرا تعلق ہے۔ کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہا تجارت کا کام ہے، کپڑے کا تاجر ہو۔ کہا کہ پھر اگر یہ ساری باتیں سچی ہیں، تیرا خواب بھی ٹھیک ہے، تو کہا پھر جو نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو اس نبی کا وزیر ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو پہلے بھی بشارتیں آ گئی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بہت اعلیٰ عرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔